اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میرے ساتھ موجود ہیں قاضی جہانگیر احمد خان صاحب، سابق صدر آزاد پریس کلب چکسواری۔ گزشتہ روز ہم نے بات کی تھی بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے، تو اس میں وارڈ بندیوں کے حوالے سے بھی ہم نے کافی گفتگو کی۔ تو آج پھر وارڈ بندیوں کے حوالے سے ہم بات چیت کریں گے اور ناظرین کو بتائیں گے کہ یہ جو وارڈ بندیاں بننے جا رہی ہیں، اس میں ووٹر کی تعداد یا آبادی کے معاملات اور وارڈ بندیاں کون کون سی کیسے بنے گی، جو ہمارا اپنا تجربہ ہے یا جو ہمیں اپنی ذاتی معلومات ہے اس کے بیس پہ ہم بات کریں گے۔ جو وارڈ بندیاں کمپلین ہوں گی، حکومت کی طرف سے نوٹیفیکیشن ہوگا، وہ 25 جنوری کو فائنل ہو کر ہمارے سامنے آئے گا نوٹیفیکیشن۔ تو یہ ہمارا اپنا تجزیہ ہے، تو دیکھتے ہیں کتنا پرفیکٹ ہوتا ہے۔ تو قاضی صاحب آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، مہربانی، شکریہ آپ نے ٹائم دیا۔ تو قاضی صاحب گزشتہ روز بھی کافی بات چیت ہوئی ہماری، تو آج پھر وارڈ بندیوں کے حوالے سے ہی گفتگو ہوگی۔ تو چکسواری کی جو میری معلومات ہے اس کے مطابق تقریباً 10 اس وقت وارڈیں موجود ہیں میونسپل کمیٹی چکسواری کی حدود کے اندر۔ درست کر دیں۔ تو اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ آبادی کا تناسب، اور وہ گزشتہ روز جو ہم نے بات کی تھی کہ آپ نے بتایا تھا کہ آبادی کا تناسب دیکھا جائے گا۔ ہاں جی سر۔ تو میرے ذہن میں تھا کہ شاید یہ جو ووٹ کی تعداد ہے پولنگ پہ بالفرض 1500 1200 1300 ہوتی ہے، تو کم ہوں گے ووٹ، 2 وارڈیں اکٹھی کر کے ووٹ کی تعداد بڑھائی جائے گی۔ لیکن جو آپ نے وضاحت دی تھی وہ یقیناً درست ہے کہ اب آبادی کا تناسب ہی جو مردم شماری گزشتہ کچھ چند ماہ پہلے ہوئی ہے، اس کے بیس پہ وارڈیں تشکیل دی جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ تو بالفرض اگر ایک پولنگ کا 1500 ووٹ ہے، تو یقیناً جو 18 سال یا 18 سال سے زائد عمر کے افراد ہیں ان کا شناختی کارڈ بنا ہے اور ان کا ووٹ درج ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو 18 سال سے کم عمر بچے ہیں، بچیاں ہیں، آبادی میں مردم شماری میں تو ان کا فگر بھی اکاؤنٹ ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے تو جو وارڈیں اس وقت بنی ہوئی ہیں اس میں تعداد تو تقریباً جو الیکشن کمیشنر کی طرف سے نوٹیفیکیشن ہوا ہے کہ میونسپل کمیٹی کے اندر 3 سے 4000 آبادی پر مشتمل وارڈ بنے گی۔ تو اس کے لحاظ سے میرے خیال میں، جو میرا ذاتی خیال ہے کہ اتنی تعداد تو تقریباً ہر وارڈ میں موجود ہے۔ چند وارڈیں ایسی ہیں جہاں پہ آبادی کی تعداد کم ہے۔ ایسے اس میں آپ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پتہ نہیں ہماری گفتگو آپ کو پسند آ رہی ہے یا نہیں آ رہی، لیکن ہماری کوشش ہے، ہم تو یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ ہمارے پریس کلب میں آئیں اور اس ڈیبیٹ کا حصہ بنیں، ہمیں کومنٹس کریں۔ اگر کوئی بات اچھی لگی ہو تو اس کو اپریشیٹ کریں، اگر بری لگی ہو تو پھر بھی ہمیں بتائیں، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو مت کیجیے گا، ہمیں سب کچھ آپ کومنٹس میں بتائیے گا۔ بہت شکریہ۔ محمد مرتضیٰ طاہر صاحب، بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے میونسپل کمیٹی چکسواری میں اس سے قبل 2018 کی لسٹوں کے مطابق 10 وارڈیں تھیں، جن میں سے تقریباً میرے خیال میں اگر یہ ریشو آبادی کے تناسب سے 3 سے 4000 کا ہوا تو تقریباً 1-2 وارڈیں شارٹ ہو جائیں گی جہاں آبادی کم ہے۔ مجموعی طور پر یہ وارڈیں ویسی ہی رہیں گی جیسی پہلے تھیں۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ بلدیاتی الیکشن میں جو پارٹیسپیٹ کرنے والی ٹیمیں مسلم جماعتیں ہیں، جس میں پیپلز پارٹی ہے، پی ٹی آئی ہے، مسلم کانفرنس ہے، تحریک لبیک ہے، آزاد امیدوار ہیں، ان کا رول بیک کیا ہوگا؟ آیا نچلی سطح پر اقتدار جانے کے بعد عوام کو کوئی فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اب وارڈ بندیوں کی بات ہو رہی تھی تو میں تھوڑا سا چکسواری کے وارڈ بندیوں کے حوالے سے آپ سے باتیں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے جو وارڈ تھی چکسواری، اس میں چکسواری بند تمالی موری نگیال واقعہ موزہ چکسواری، یہ پہلے وارڈ تھی اور اس کی کل ووٹوں کی تعداد تھی، ووٹوں کی آبادی کی نہیں، ووٹوں کی تعداد تھی 1613۔ یہ 2018 کی لسٹ کے مطابق 1613 اس میں ووٹ تھے۔
اور یہ ایک وارڈ تشکیل دی گئی تھی، کیونکہ اگر آبادی پہ آئیں تو یہ میرے خیال میں یہ وارڈ مکمل یہ ہے، اگر 3 سے 2 سے بھی ضرب دیں پر خاندان کی تو اب تک بھی 3200 سے زیادہ بنتے ہیں. اور چلیں کچھ 18 سال والوں کی ایج والوں کی شادی تو نہیں ہے، لیکن زیادہ تر خاندانوں کی شادی تو ہے، کسی کے 2 بچے کسی کے 5 بچے، لیکن 2 کے تناسب سے کریں تو پھر بھی 3200 آبادی بنتی ہے. اس لحاظ سے یہ میرے خیال میں وارڈ فائنل ہی رہے گی. پتہ نہیں اب کیا حکومتیں یہ کرتے ہیں، اس میں چینجنگ ہونا مشکل ہے. دوسری وارڈ تھی کلیال. کلیال میں کون کون سی موڑیں یا ڈوکیں آتی ہیں؟ کلیال میں ڈوک میرا کلیال، واقعہ موزہ چک سواری. یہ نہیں کہ یہ موزہ چک سواری سے مراد بازار سے جو بازار سے مغرب کی جانب جتنی آبادی آتی ہے، مشرق کی جانب گھوٹیاں آ جاتا ہے، مغرب کی جانب جتنی آبادی آتی ہے وہ موزہ کلیال میں جائے گی اور کلیال سے نیچے تک جائے گی. یہ اس کی بھی 2-3 وارڈیں تھیں، 2 نہیں. تو تیسری وارڈ برنالہ بٹیا کی میں آپ کو ڈیفینیشن دیتا ہوں. یہ دوسری وارڈ ہے، اس کی ووٹوں کی تعداد 1519 تھی، اس کو بھی ضرب تقسیم کر کے یہ بھی 3000 سے تجاوز کر جاتی ہے. لیکن اس میں ہو سکتا ہے اس وارڈ کو ایک وارڈ کرنا پڑے، چونکہ تیسری وارڈ برنالہ بٹیا کی تھی. برنالہ بٹیا میں کون کون تھا؟ برنالہ بٹیا تھا، میرا کلیال تھا، ڈوک بابا علی گوہر، واقعہ موزہ چکسواری کے ساتھ. یہ ہو سکتا ہے وارڈ میں کمی بیشی کر کے کلیال کی ایک وارڈ کو کر دیں، ہو سکتا ہے 2 وارڈیں میں رہ جائے، لیکن ہم اس کو ایک وارڈ پر تشکیل اپنے طور پر تشکیل دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ہو سکتا. آگے آ جاتی ہے وارڈ ڈیری سسرال. ڈیری سسرال سالم تھی، یعنی کہ ڈیری سسرال سالم تھی. اس میں شادی لگتی ہے، اس میں ووٹ اس میں 1695 ووٹ تھے. اور یہ لگتا ہے مجھے کہ اس میں کوئی نہ کوئی یا چاہے برنالہ بٹیاں کو ضم کریں گے، آدھا ادھر کریں گے، آدھا ادھر کریں گے، ایک وارڈ شارٹ ہوتے ہوئے ڈیری سسرال جو سالم تھی اس کو اس میں یا تو ضم کریں گے یا اس کو کسی کے ساتھ ضم کرنے کی کوشش کریں گے. اگر 1695 اس کی ووٹ کی تعداد ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، آبادی کا تناسب تو بس بیسکلی زیادہ تر میجارٹی میں، جیسے پچھلے پروگرام میں آپ نے بات کی تھی کہ زیادہ تر لوگوں کے جو شناختی کارڈ ہیں وہ ڈبل ایڈریس ہیں. تو ہماری میجارٹی میں آبادی یو کے میں سیٹل ہے، وہاں پہ زیادہ لوگوں کی تعداد ہے. میری ایسا جو لوگ ہمارے یو کے میں یا بیرونی ممالک جہاں بھی سیٹل ہیں، یہ جو اس مرتبہ نادرا نے فہرستیں دی ہیں اس میں تمام لوگوں کا ووٹ انہوں نے ڈال دیا ہے. بالفعل 52,000 ہمارے گھر کا ووٹ تھا اور اب تقریباً 82,000 یا 85,000 ہو گیا تھا. تو اس میں 83,000 تھا. تو اس میں تو ظاہر بات ہے جو یو کے میں یا بیرونی میں جہاں بھی کو ہمارا آباد ہے اس کا ووٹ تو انداز ہو گیا. اس کا تو بڑھ گئی. یہ جو القاب بندیاں ہوں گی اس میں جو بھی ڈپٹی کمشنر صاحب جس کی بھی ڈیوٹی لگائیں گے، چاہے وہ محکمہ مال کے لگائیں، محکمہ ایجوکیشن کے لگائیں، جس کی بھی لگائیں سروے کے لیے، القاب بندیوں کے لیے، اس کے لیے مختص کرنا پڑے گا نا کہ آدھر ووٹ کتنا ہے، اس پہ وارڈ بندی کتنی ہے. اس میں کافی سارا سیاسی لوگوں کا بھی عمل ہوگا نا. اس میں میں آپ سے یہ بات عرض کرتا چلوں کہ یہ تو آپ وقت سے پہلے چیک نہیں کر سکتے ہیں کہ کتنے لوگ یہاں پہ موجود ہیں، کتنے بیرونی ممالک میں. اتنا تو ٹائم ہی نہیں ہے ہمارے پاس. القاب بندیوں کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ کس وارڈ میں کتنے ووٹ ہیں. وہ تو یہ جو حدود ہوتی ہے نا، مثال تو موزہ ہے، اس کی حدود ہے، اس کے اندر انہوں نے جو بتا دینا ہے کہ اتنی نہیں. انہوں نے کیسے بتانا ہے، میں یہی آپ کو ڈیفینیشن دینا چاہ رہا ہوں. انہوں نے ایسے ہی بتانا ہے کہ جیسے ابھی آپ بات کر رہے ہیں، میں نے کہا کہ ڈیری سسرال جو ہے وہ سالم ہے. سالم میں اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں ووٹوں کی تعداد ہے 1695، یعنی کہ 1700 کر لیتے ہیں جو ووٹوں کی تعداد ہے 2018 کی لسٹ کے مطابق. اب اس میں آبادی کا تناسب دیکھنا ہے. اگر آبادی کا تناسب پورا ہوا تو یہ لوگ سالم رہے گی، یہ وارڈ پوری مکمل رہے گی. اگر آبادی کا تناسب کم ہوتا ہے، برنالہ بٹیاں کو ہو سکتا ہے کچھ کلیال کے ساتھ لگا دیں یا کچھ سسرال کے ساتھ لگا دیں، ایک وارڈ کی شارٹیج آ جائے، 10 میں سے 9 وارڈیں رہ جائیں ابھی تک. اس کے بعد آ جاتا ہے ڈیری بلوٹیاں. ڈیری بلوٹیاں میں سب سے جو اہم وارڈ ہے میرے خیال میں، جو ڈیری بلوٹیاں میں جس کے لیے الیکشن میں، بلدیاتی الیکشن میں دنگل جس کو کہتے ہیں نا، دنگل بھی ڈیری بلوٹیاں میں زیادہ مچے گا. وہ ڈیری بلوٹیاں مین سڑک، جیسے میں نے آگے بولا، مین سڑک سے شمال کی جانب چکسواری بازار سے شمال کی جانب مین لنک روڈ مکان راجہ شفیق سے جناب شمال مغرب، اسپتال گلی سے جناب شمال، اور مین روڈ میرپور کوٹلی سے جناب
جنوب کی طرف ہوگا، یعنی کہ اس کو اپنی زبان میں الفاظ کرتے ہیں کہ جسواری بازار میں جائیں تو مشرق کی طرف، راجہ شفیق صاحب کے گھر میں ایک بائی پاس روڈ جاتی ہے، اس کے جو گلوٹیاں گاؤں ہے اس طرف، مطلب یہ جو روڈوں کا جال بچھا ہے اس کے درمیان میں، ادھر سے مین روڈ سے جیسے یہ سامنے امید آباد کالونی سے جہاں سے برف خانہ ہے، اس سے پیچھے پیچھے یہ اس وارڈ میں شامل ہو جائے گا، شامل ہے، ہو جائے گا، شامل ہے۔ اس میں ووٹوں کی تعداد ہے 1520۔ اس سے آگے چلے جاتے ہیں محمود آباد۔ اب المیہ یہ ہے کہ محمود آباد کی آبادی کو زیادہ کرنے کے لیے نیو سٹی کو اس کے ساتھ ملحقہ کیا گیا۔ 2018 میں جو وارڈ بندی ہے وہی کہہ رہا ہوں کہ نیو سٹی کو ایک کیا گیا نا، ملحقہ کر کے ایک کیا گیا تھا۔ اس میں ٹالی والی دربار کے جتنے ووٹر ہیں یا وہ وارڈ کو بھی تشکیل دے گئے، ان کے ووٹ تھے تو ٹوٹل اس وقت 1501 ووٹ تھے۔ آبادی کا تناسب یہاں زیادہ ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ امراض بھی تو بے شمار لوگوں کا ہے، ووٹ ہے ہی نہیں ابھی۔ چلو ووٹوں کی بات نہیں کر رہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آبادی کا تناسب زیادہ ہے، یعنی کہ خاندانی ریشو کا جس کو دیکھیں نا، آبادی سب سے زیادہ ہے ان موضوع جات کی ہے، محمود آباد، نیو سٹی، گنجان آبادی ہے اور ٹالی والی دربار۔ یہ میرے خیال میں ایک وارڈ رہے گی، اور بلوٹیاں کا بھی میرے خیال میں ایک وارڈ رہے گی۔ یہ دونوں وارڈیں رہنی چاہیے، بلکہ یہاں پہ کمپٹیشن بھی جماعتوں کا زیادہ ہوگا، چونکہ اس میں گزشتہ الیکشن میں دیکھا جائے تو بڑا کمپٹیشن تھا۔ بالکل صحیح۔ اس کم از کم ان دونوں وارڈوں میں اس کا ووٹ کتنا ہے؟ محمود آباد کا ووٹ کتنا ہے؟ محمود آباد کا ووٹ ہے اس وقت 1501 اور بلوٹیاں کا ووٹ ہے جو میں ڈیفینیشن ہے 1520۔ یہ 3000 تقریباً 20-21 ووٹ ہوتے ہیں، لیکن آبادی کا تناسب زیادہ ہے نا طاہر صاحب، آبادی کے تناسب سے بات کر رہے ہیں نا۔ اس سے آگے چلتے ہیں نا، امید آباد جو فیز بنا نا امید آباد کا، اس میں سب سے زیادہ ٹینشن آئے گی۔ اب امید آباد، آپ تو امید آباد کو بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، امید آباد ایملٹ کی جو ایم ڈی اے نے تشکیل دیا تھا، امید آباد فیز 1 فیز 2 فیز 3، اور اس میں آبادی فیز 1 میں ہے، جو سابقہ 1965 کے متاثرین منگلہ ڈیم کے لیے فیز بنائے گئے تھے، وہ امید آباد ایملٹ کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ اس کا ووٹ ٹوٹل ہو جائے گا 1550۔ تو اس میں کیا ہوگا، ایملٹ شمالی جو شمال کی طرف ہے جی، وہ بھی ایملٹ ہے، وہ بھی اس وقت کی اسکیموں میں ہے، اس کا ووٹ بھی اس 1550 میں شامل ہوتا ہے۔ اسی طرح ایملٹ جنوبی آبادی سے جو امید آباد سے جیسے نشیمن مہر جال ہے، یہ جنوب کی طرف بنتا ہے، یہ تو تھال الگ وارڈ ہے، یعنی کہ یہ وہی ڈیفینیشن دی گئی ہے اس سے پہلے کہ روڈوں کے دائیں بائیں طرف کی ڈیفینیشن دی گئی ہے۔ اس میں 1550 ووٹ ہیں، یہ ایک وارڈ کی تشکیل ہے۔ اس میں مجھے آبادی کے تناسب سے دیکھا جائے تو یہ بھی وارڈ بنتی دکھائی دیتی ہے، لیکن اس میں کمی بیشی میرے خیال میں ضرور ہوگی۔ اس کو چاہے کیونکہ اگلی جو وارڈ بن رہی ہے وہ ڈیری 12واں ہے، اور ڈیری 12واں کا المیہ یہ ہے، اس میں موضع جات زیادہ ہیں۔ مین روڈ امید آباد چوک، جو امید آباد آج کل ہماری چوک بنی ہوئی ہے، مین روڈ امید آباد چوک سے سالم ڈیری 12واں، وہ سالم ڈیری 12واں کہاں سے ہے، نیچے 12واں سے وہ پولی سے لے کے یہ سامنے آنے تک جہاں تک یہ نفیس بیکری ہے، یہ ڈیری 12واں کا حصہ ہے۔ 12واں کا ووٹ کتنا ہے؟ 12واں کا ووٹ اس وقت ہے 2015، یہ تو سالم وارڈ بنتی ہے، 2015، یہ تو فائنل، یہ فائنل وارڈ بنتی ہے۔ آگے دیکھیں نا، یہ مین روڈ امید آباد چوک سے جناب ڈیری شمال جنوب تک، وہ یہ کہاں تک جاتی ہے، نفیس بیکری کے پیچھے سے ہوتی آپ نے وہ آپ کے گھر کے قریب ایک دربار ہے، یہ ڈیری 12واں کہاں تک جاتی ہے۔ اس میں جس کو ہم محمود آباد کون کرتے ہیں، اس کا کچھ حصہ بھی اس میں شامل ہوتا ہے، یعنی کہ کشمیر بیکری سے نیچے یہاں اسی پٹی سے سیدھے اوپر چلے جائیں، ایک ایملٹ کالونی کہا جاتا ہے، اس میں سے کچھ آبادی ڈیری 12واں کی وہاں بھی موجود ہے۔ یہ تو آٹومیٹک کی وارڈ بنی ہوئی ہے میرے خیال میں، اس میں کوئی شک باقی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد ڈیری توتھال آ جاتا ہے، ڈیری توتھال میں ڈیری توتھال ہے، سالم ہے، یعنی کہ توتھال جو امید آباد کالونی سے مغرب کی جانب ہے، وہ ڈیری توتھال آتی ہے، اور جس طرف تلواڑا وغیرہ کی سڑک جاتی ہے اسی روڈ پہ یہ ڈیری توتھال کا حصہ آتا ہے، اس میں سالم ہے۔ پھر ڈیری 12واں، توتھال کا ووٹ کتنا ہے؟ توتھال کا ووٹ آ گیا 1721۔ ڈیری 12واں المیہ دیکھیں نا، یہ جو اس وقت وارڈ بنی ہوئی تھی، یہ ووٹ تقسیم ہوئے تھے۔ اب ڈیری 12واں،
اب ڈیری بارواں کہاں ہے؟ یہ بھی امید آباد کالونی سے مغرب کی جانب، جیسے یہ جو ہائی اسکول ہے، بوائز ہائی اسکول ہے امید آباد کالونی والا، اس سے مغرب کی جانب یہ ڈیری بارواں اس کو توتھال میں شامل کیا گیا ہے۔ اور اس میں ملا شیخاں بلدی گراں ملا شیخاں، یہ جو میں بات کر رہا تھا کہ یہ مغرب کی جانب پلی کے پاس سے جو یہ آ گیا، پھر لنک روڈ بارواں فضل حسین، یہ کہ بارواں کا ایک حصہ وہ جو روڈ جاتی ہے، یہی پولیس سے اوپر تھوڑا سا ہے نا، وہاں سے روڈ جاتی ہے نیچے، یہ اس کے ساتھ لگایا گیا۔ پھر اس کے آگے میرا منشی بشیر ہے ایک موضع یہاں پہ، یہ اس کو لگایا گیا، اس کے سالوں ووٹ ہے 1535 نہ، یہ ڈیری 1598 ووٹ۔ اب المیہ ایک اور آ گیا ہے کہ یہ وارڈیں ہو گئی ہیں ہمارے پاس 10، جو پہلی تھی نا، یہ ٹوٹل ہو گئی ہیں وارڈیں 10۔ اب ان میں سے 2 یا 3 وارڈیں میرے خیال کے مطابق 8 یا 7 وارڈیں بنے گی، جو ریشو چیف الیکشن کمشنر صاحب نے اس بار دیا ہے کہ 3000 سے 4000 کی آبادی پر، جیسے آپ کو گنوایا ہے کہ کلیال کی 3 وارڈیں تھیں، وہ ایک کم ہو جائے گی، وہ ایک کم ہو جائے گی۔ میرے خیال میں جو ریشو چلا آ رہا ہے بلوٹیاں کی نیچے والی وارڈ جو ہے محمود آباد والی گنجان آبادی ہے، جس میں ٹالی دربار اور نیو سٹی سے کافی سارا آبادی گنجان آبادی بنتی جا رہی ہے، میں بھی یہ ایک وارڈ بن جائے، اور نیچے بلوٹیاں والی جو آپ کو ڈیفینیشن دی ہے اس میں شاید کوئی وارڈ کسی میں یا نیچے والے کلیال میں، اس کا مطلب ہے فائنل تک 8 وارڈیں تقریباً 8 وارڈیں بنی میونسپل کمیٹی، میرے خیال میں، مطلب 8 وارڈیں، یہ تو تقریباً کمی بیشی ہونے کے بعد 8 وارڈیں، ویسے تو موجودہ 10 ہیں، تقریباً 8 وارڈیں بنی رہیں گی آبادی کے لحاظ سے۔ تو قائد صاحب اس میں یہ مجھے بتائیں کہ گزشتہ الیکشن میں جو پولنگ جیتے گئے تھے مختلف جماعتوں میں، ہم یہ تو نہیں کہیں گے کتنی جماعتوں نے کتنے پولنگ جیتے ہیں، اس کا مقصد نہیں ہے، لیکن وہ ووٹ کی صورتحال رہی یا اب چینج ہوگی؟ نہیں، جو امیدواروں کے لیے جو بلدیاتی الیکشن ہوتے ہیں نا، اس میں کافی ساری چینجنگ آتی ہیں۔ جنرل الیکشن میں جو سب سے بڑا اپسیٹ ہوا، جو ایک نیا اپسیٹ، 2 چیزیں جو میرے سامنے ہیں، چونکہ تحریک لبیک نے پارٹیسپیٹ کیا اس الیکشن میں جی، اور انہوں نے اچھا ووٹ لیا میونسپل کمیٹی سے، ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر پر میرے خیال میں جو ووٹ کا ریشو زیادہ رہا وہ آزاد امیدوار عظیم بخش کا، اور اچھا خاصا ووٹ میں تھا، ٹھیک ہے، ان کا بھی اچھا بنا ہے، بڑا اچھا ووٹ تھا۔ تو یہ چیزیں بلدیاتی الیکشن میں اس کو آپ 50% میٹر تصور کریں، میٹر کریں گی نا، یہ حاصل ہوگا ووٹ ان کو دوبارہ اگر یہ دیکھیں نا، تحریک لبیک والے اپنا کینڈیڈیٹ تو دیں گے، لیکن کوشش میرے خیال میں کوشش کریں گے، ان کی مرضی ہے کہ پورے میونسپل کمیٹی میں اپنے اپنے امیدوار کھڑے کریں۔ اسی طرح جماعتیں مثال کے طور پر نا، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور تحریک لبیک پاکستان، تو پی ٹی آئی، اس کے علاوہ عظیم بخش چودھری صاحب آپ نے کینڈیڈیٹ جو ہے نا وہ اتاریں گے، تو 5 کے درمیان تو مقابلہ بڑھے گا جماعتی لحاظ سے۔ نہیں، مجھے نہیں لگتا، میرے خیال میں مسلم لیگ نون کا تو خیر اتنا مقابلہ مجھے نہیں دکھائی دے رہا ہے میونسپل کمیٹی میں، جو ٹف مقابلے میں جائیں گے نا میرے خیال میں وہ 4 ہی ہیں، ایک پاکستان تحریک انصاف، اور ان کا مقابلہ پاکستان پیپل پارٹی، تحریک لبیک، اور سب سے جو بڑا اپسیٹ ہوگا وہ عظیم بخش کا ہوگا، کیونکہ انہوں نے میونسپل کمیٹی سے کافی ووٹ بینک حاصل کیا ہے، اور سیکنڈ پہ جو سب سے بڑا ٹف مقابلہ ہوگا وہ تحریک لبیک کے کینڈیڈیٹوں کا ہوگا، کیونکہ اس وقت تک تحریک لبیک کے کینڈیڈیٹوں کو بالکل لائٹ سا لیا جا رہا ہے، لیکن گزشتہ الیکشن کو بطور صحافی ہم نے دیکھا ہے کہ ان کا ووٹوں کا تناسب بلوٹیاں وارڈوں میں چند ووٹوں کے مقابلہ تھا، یہ سیکنڈ پوزیشن پہ تحریک لبیک تھی، یہ بات ہے جی، نیو سٹی میں بھی، محمود آباد میں بھی، ٹالی دربار میں بھی، اور بلوٹیاں میں بھی، یہ چند ووٹوں سے، سیکنڈ سے نہیں، چند ووٹوں سے پیچھے تھی، انہوں نے تقریباً عظیم بخش پہلے نمبر پر تھا میرے خیال میں ان علاقوں میں، ملک میں عظیم بخش کی اچھی پروگریس تھی، لیکن وہاں پیپلز پارٹی کے ووٹ زیادہ تھے، پی ٹی آئی دوسرے نمبر پر تھی، اسی طرح ڈیری بارواں اور میر روڈو اور وہاں مقابلہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کا تھا، اسی طرح کلیال، نگیال، سسرال پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کا مقابلہ تھا۔ اب جو بلدیاتی الیکشن ہے اس میں جماعتیں میٹر ضرور کریں گی، وہ مضبوط ترین کینڈیڈیٹ ضرور دیں گی،
लेकिन यहाँ पे ज़ाती इंटरेस्ट भी होता है। ज़ाती इंटरेस्ट के तहत बसा औकात जो मैं देख रहा हूँ आने वाले वक्त में, अगर बलदियाती इलेक्शन होता है अगस्त से पहले होता है, तो ज्यादा तादाद मेरे ख्याल में आजाद उम्मीदवारों की होगी, चाहे वो 1000 वोट लें, 500 लें, 200 लें, लेकिन आजाद उम्मीदवार इस बार जो ख्यालात जाहिर किए जा रहे हैं या जो जज्बात देखे जा रहे हैं उसमें ज्यादातर आजाद उम्मीदवार पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार बैठे हैं और वो आके अपसेट करेंगे, ज्यादा वो अपसेट करेंगे। तो म्यूनसिपल कमेटी चकसवारी में मैं किसी को वाज़ेह अक्सरियत इसलिए नहीं देना चाह रहा कि यहाँ पे मुकाबला बड़ा टफ होगा और इस मुकाबले में इस दौड़ में मेंबरान की तादाद अगर 10 में से 8 वार्ड हैं तो 8 ही मेंबरान बनेंगे। हर वार्ड का एक मेंबर बनेगा ना जो जीतेगा, इलेक्शन पार्टिसिपेट तो ज्यादा करेंगे। कामयाबी तो 8 होगी ना, नहीं कामयाबी तो हर वार्ड से एक मेंबर होगी ना, 8 वार्ड है तो 8 होगी। अब देखना ये है कि इन 8 वार्डों में अक्सरियत में आजाद जीतते हैं, जमातें जीती हैं, क्या जीते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तो अगर जो गुज़श्ता मैंने पिछले प्रोग्राम में कहा था, जो गुज़श्ता प्रोग्राम के तहत इलेक्शन कराया जाए बलदियाती इलेक्शन, तो फिर अगर 8 उम्मीदवारों में से फर्क करें 4 जमातें पार्टिसिपेट कर रही हैं, 4 जमातों में से 4-5 वाला तो एडमिनिस्ट्रेटर बनाएगा, 5 वाला एडमिनिस्ट्रेटर बना लेगा ना, चाहे वो खरीदे, चाहे वो लाल मुरीद को ले या कि जमातों के साथ पार्टिसिपेट करे या उनको मनाए, लेकिन 5 वाला बनेगा। लेकिन ये मुकाबला टफ होगा, हमायत तो लेगा तो कामयाब होगा, नहीं हमायत भी हासिल करेगा, तो ये मुकाबला टफ होगा। और दूसरी बात ये है कि जो आखिर में मैं ये बात कह के प्रोग्राम को आपसे इजाजत चाहते हुए खत्म करने की कोशिश करूंगा कि इस बार म्यूनसिपल कमेटी चकसवारी की आवाम बड़ी बाशऊर हो चुकी है, क्योंकि इन्होंने हर दौर देखा है, मकामी एडमिनिस्ट्रेटरों का दौर भी देखा है, लेकिन तामीर तरक्की नहीं है। अब म्यूनसिपल कमेटी चकसवारी के लोगों के पास एक अच्छा मौका आया है तामीर तरक्की का कि बलदियाती इलेक्शन के जरिए चेंज लाने का। ये कैसा मिला था मौजूद इस पे कभी नहीं बात मौजूद लाता है, मैं सिर्फ ये पैगाम देना चाहता हूँ कि यहाँ पे वो कहते हैं ना हमारे जमाने में लंगोट कस लो, वो लंगोट कसीदा है 6 मैदान लड़ो इलेक्शन, ये सोने का रहना इलेक्शन है। तो इस नाल जल्द असा अगले प्रोग्राम में फिर हाजिर होसा। मैं बहुत शुक्रिया काश साहब, आपने बहुत सैर असल गुफ्तगू की है। तो इंशाल्लाह मजीद बलदियाती इलेक्शन के हवाले से प्रोग्राम नेक्स्ट करेंगे हम। तो बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। मेहरबानी, बहुत शुक्रिया।